السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ساتھیو، آج 18 ستمبر 2023 بروز پیر ہے، اور آپ اور ہم یہاں ضلع ملتان جلال پور پیر والا علاقہ حافظ والا میں قاری غلام فرید رحیمی صاحب کی دعوت پرخلوص پر ان کے اس گلشن جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں، اور ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیاست نبوت کانفرنس۔ میں آپ کی خدمت میں اس عنوان پر معروضات پیش کروں گا، آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات سمجھانے کے طور پہ میں یوں کہوں کہ یہ جو دین ہے یہ صرف مسجد اور مدرسے تک محدود رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دین اسلام جیسے مسجد اور مدرسے کی ترتیب کی رہنمائی کرتا ہے، ایسے مارکیٹ اور بازار کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ دین جیسے گھریلو زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، ایسے پبلکلی لائف بیرونی زندگی کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ دین جہاں پر رعایا کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں پر حکومت کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور سیاست نبوت کا معنی حکومتی رہنمائی، انبیاء کرام کی ترتیب میں اللہ نے کیا فرمائی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جب علماء کرام سیاست کی بات فرماتے ہیں اور سیاست اسلامی سیاست کی بات فرماتے ہیں، علی منہاج النبوہ سیاست کی بات فرماتے ہیں، تو عوام ان سے ایک بات پوچھتی ہے: مولوی صاحب آپ اچھے بھلے آدمی ہیں، آپ کے چہرے پر سنت رسول داڑھی مبارک ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی جیسی نعمت سعادت موجود ہے، آپ کو کس نے کہا ہے آپ سیاست جیسے فضول میدان کا انتخاب کرتے ہیں؟ وہاں تو کرپشن ہے، وہاں تو دو نمبری ہے، وہاں پر تو سابقہ سب رشوت کا اور جھوٹ کا معاملہ ہے۔ آپ مسجد سنبھالیں، ممبر سنبھالیں، مصلی سنبھالیں، آپ مدرسے میں بیٹھیں، خانقاہ میں بیٹھیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں، اللہ اللہ کرائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے آپ گندلے میدان اور گندے پانی میں اترتے ہیں؟ یہ بورے لوگوں کا کام ہے، آپ چھوڑیں اور مسجد میں بیٹھیں۔ آج ہم اس سوال کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہے جو دین کے دشمن نہیں ہیں دین کے دوست، لیکن ایک کمی ہے۔ کمی یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں دین کا درد ہے۔ اے کاش ان کے دل میں دین کا علم ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے۔
آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کا درد دل میں رکھ کے بات اور اعتراض اس پہ کرتے ہیں جس کے دل میں دین کا درد بھی ہے، دین کا علم بھی ہے۔ حضرت حافظ عبداللہ صاحب پر آپ کے اور میرے سامنے اٹیک موجود ہے۔ یہ ثانیہ باجوڑ میں ہم نے 73 جنازے اٹھائے ہیں۔ اس زمانے میں گالی بھی عالم کو، گولی بھی عالم کو، مسئلہ کیا؟ اور پھر یہ اعتراض بھی علماء پہ۔ ہم نے یہ بنیاد سمجھانے کے لیے اس پروگرام کا یہ نام رکھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بات سمجھائی ہے تاکہ آپ اگلی گفتگو کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم نے بات کرنی کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے اور سوال اور جواب کیا ہے۔ تو آپ توجہ رکھیں گے جتنے بندے بیٹھے ہیں؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا کو دیکھا جاتا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ مسجد ہے، کوئی پوچھے مسجدیں کیوں بناتے ہیں تو ہم دلیل دیں گے کہ اس دھرتی پہ سب سے پہلا مکان جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے۔ ثبوت قرآن کریم 4 پارہ پہلا صفحہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ سب سے پہلی مسجد کی بنیاد بیت اللہ ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسے آپ کبھی سوچے کہ سیاست کی بنیاد کیا ہے؟ سیاست کب سے شروع ہوئی ہے؟ ابتدائیہ کہاں سے ہے؟ یہ جو علماء کا سیاست میں کردار ہے، وہ گالی کھاتے ہیں تب بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں، گولی کھاتے ہیں تب بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے یہاں کے خان صاحب الیکشن لڑتے تھے، ہم نے تو سیاست اس کو سمجھا، ہمارے فلاں وڈیرا صاحب الیکشن لڑتا تھا، ہم نے تو سیاست اس کو سمجھا، ہمارا فلاں چودھری سیاست کرتا تھا، ہم نے تو سیاست اس کو سمجھا۔ نام بابا، بنیاد دیکھیں سیاست شروع کہاں سے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے نا پھر اعتراضات نہیں آئیں گے۔ آؤ قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں اللہ کے قرآن سے سیاست اسلامیہ کے کم از کم 3 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن کریم سیاست کی ابتدا اور سیاست دانوں کی بات کن کی فرماتا ہے، وہ کون سے اسلامی سیاست دان۔ یہاں 2 نمبر سیاست دانوں کو بھی قرآن میں ذکر ہے، 1 نمبر سیاست دانوں کو بھی ذکر ہے۔ ہم 2 نمبروں کو تو کبھی اپنا وڈیرا نہیں مانیں گے، اور جو 1 نمبر ہیں وہ ہیں ہی ہمارے بڑے، تو ہم 1 نمبروں کو پڑھیں گے۔ ورنہ سیاسی 2 نمبروں کی ڈیل تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی کہ اللہ میں اس کا سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اس فرعون جیسے سیاست دان کی بات نہیں کرتا جو کہتا ہے میں حکومت میں ہوں تو انا ربکم الاعلی۔ میں اس نمرود کی بات نہیں کرتا جو کہتے ہیں میں اللہ ہوں، ابراہیم تو خدا کہاں سے لا رہا ہے۔ میں ان سیاست دانوں کی بات نہیں کرتا، میں اسلامی اور 1 نمبر سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر بھی کیا۔ میں اس بنیاد پہ بات پیش کر رہا ہوں کہ ایک جگہ میں نے آیات پیش کی تو لوگوں نے مجھے کہا اگر حکومت اور سیاست ہے تو نمرود بھی حکومت اور سیاست میں تھا، فرعون بھی حکومت اور سیاست میں تھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ جہاں ان الذین کفروا ہے وہاں ان الذین آمنوا بھی ہے۔ آپ ان کی بات کرتے ہیں، اسلامی انبیاء کی سیاست کی آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو مسئلہ صاف ہو کے نکھر کے واضح ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے سیاست اسلامیہ کی بنیاد پیش کروں گا کہ شروع کہاں سے ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا یہ اب ذمہ داری کس کی لگائی گئی۔ اب توجہ رکھیں، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 12 سورت یوسف پیش کرنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور 13ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ آپ آسانی سے یاد کر لیں گے، میں اسی لیے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 55 ہے۔ 55 یاد رہے گا؟ کہتے ہیں بچپن 55 تک چلتا ہے، ہاں ادھر سے تو آپ یاد کر لیں گے نا، 55 2 5 آ گئے، بہت آسان ہے۔ آؤ 13واں پارہ پہلا صفحہ
سورت نمبر 12 سورت یوسف. رب کریم ایک اسلامی اور ایک نمبر سیاستدان کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا خود کو سیاست کے لیے پیش کرنا فرما رہے ہیں. وہ کون ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیسا ہے. آؤ توجہ رکھیں. قرآن کریم کہتے ہیں قالا, یہ قالا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے, میں پوری صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, توجہ متصل رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, فادلا دلوا, قافلہ آیا, کسی حساب سے باہر نکالے گئے, ان نے جا کے بیچ دیا, مصر کی بازار میں بکے. وہاں سے بادشاہ کی بیوی عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا نے خریدا. پھر اس کے ساتھ اس نے 2 نمبری چلانا چاہی تو رب کریم فرماتے ہیں ایسا کچھ نہ ہو سکا. کیوں؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, ارادہ زلیخا بھی کر رہی تھی, وَهَمَّ بِهَا, ارادہ یوسف بھی کر رہے تھے برائی کا, اگر لولا ارّا برہان ربی, اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو. لیکن وہ نبی تھے, ان نے برائی کا ارادہ نہیں کیا, چھٹکارے کا کیا. تو پھر اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے بچایا. پر بادشاہ کی بےزتی ہو رہی تھی تو بادشاہ نے بیوی سے پوچھا معاملہ کیا ہے. بیوی نے لے تو لال کی بات کی تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ کہیں میرے گھر کا راز افشا نہ ہو. ان نے جیل میں ڈال دیا, جیل میں چلے گئے. جیل میں پہنچے تو ادھر کچھ لوگوں کے معاملات انہوں نے حل کیے تو وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے اوپر کا افسر, اوپر کے افسر سے بادشاہ تک گیا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کس نے حل کیا. کہ جی اس قیدی نے جس کا نام یوسف ابن یعقوب ہے. کہ وہ اتنا عقل مند ہے, اچھا اس سے تو حکومتی کام لینے چاہیے, اس سے تو سرکاری کاموں میں مدد اور ہیلپ لینی چاہیے. کہ جی بہت اچھا. پھر سرکار اس قیدی کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب پیش کیا گیا کہ جی اس کا تعبیر کے ساتھ معاملہ حل کر دیجئے. حضرت یوسف نے تعبیر دی اور پھر اس برائی کا بھی بتایا جو اس خواب میں تھا, اور پھر اس برائی کا حل بھی بتایا جسے کہتے ہیں سولوشن, وہ بھی دیا. تو بادشاہ نے کہا جی بلائیے. اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیے. اب وقت تو بہت بڑا مرہم ہے, بادشاہ کی بیوی کا معاملہ وقت کی پاداش میں چھپ چکا تھا. بلا لیا گیا. حضرت یوسف آئے, فرمایا واقعی یہ قحط پڑے گا جو آپ نے بتایا؟ میری رعایا کھانے کے گندم کے دانوں کو ترسے گی, روٹی کے ایک نوالے کو ترسے گی. فرمایا جی ہاں, تمہارا خزانہ یوں ختم ہو جائے گا, 7 سال تمہارے اوپر ایسے آ رہے ہیں. اس نے کہا واقعی کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اگر تم دل سے سچے ہو, سنو تم دل سے سچے ہو, مخلص ہو, اور اپنی رعایا کے لیے اپنی حکومت میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو پھر وزارت خزانہ میرے حوالے کر. سنیے سنیے, اجعلنی علی خزائن الارض, فینانس کی منسٹری جانے اور یوسف ابن یعقوب جانے. اور سنو میرا ماضی, میرا پاسٹ, میرا کردار, میرا خاندانی معاملہ اس بات پہ گواہ ہے. انی حفیظ علیم, انی حفیظ علیم, کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, ہم 100% دیانتدار. ہم خزانے کی حفاظت بھی جانتے ہیں اور اس کے چلانے کے نظام کا بھی علم رکھتے ہیں. انی حفیظ علیم, یہ یوسف علیہ السلام نے پیش کیا. میرے دوستو یہ ہے سیاست کی بنیاد کہ سیاست دراصل وقت کا نبی کرتا. لیکن میں حیران ہوں میرے اس بھائی کے دل میں جہاں دین کا علم موجود ہے, ساری جہاں دین کا درد موجود ہے. اے کاش دین کا علم موجود ہوتا تو میرے عالم کو, میرے حافظ کو, میرے قاری کو, میرے عالم اور نبی کے وارث کو یہ نہ کہتا کہ تو سیاست کیا کر رہا ہے.
تو کیا سیاست کے چکر میں پڑ گیا ہے؟ تو تو مصلی سنبھال، تو تو ممبر سنبھال، تو تو خانقاہ سنبھال، تو تو خطابت سنبھال، تو تو مسجد سنبھال۔ نانا، نبی مصلی والا، نبی ممبر والا، نبی اللہ والا، وہی نبی سیاست اسلامیہ والا۔ میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، کوئی آپ کے سامنے جیو نیوز کی خبر نہیں سنا رہا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ پہ اترنے والی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات خدا زبان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ سیاست نبوت کی پہلی بنیاد۔ کوئی ساتھی کہے بھائیو مولوی کو سیاست کہاں سے ملی؟ تو کہ جہاں سے مسجد ملی وہیں سے سیاست، جہاں سے عالم کو دین کی وراثت ملی وہیں سے عالم کو نبوت کی سیاست ملی، جہاں سے اسے دین کی ذمہ داری ملی وہیں سے اسے اسلامی سیاست کی ذمہ داری ملی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کیا کسی اور نبی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش ہوا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ کہاں ہوا؟ کس جگہ ہوا؟ سنیے، اللہ تعالی نے وقت کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بات فرمائی۔ آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کون ہے؟ قرآن اس کا تعارف کراتا ہے، سورۃ صاد، اور اس کی یہ آیت نمبر آپ کی خدمت میں 26 ہے۔ 26 تو آپ یاد رکھیں گے نا، 25 کے ایک دن بعد آتی ہے 26، تو آیت نمبر 26 میں حضرت داؤد کی سیاست کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وہاں سیاست مانگی جا رہی تھی کہ میں کر سکتا ہوں، تو اس قوم نے وقت کے نبی کو سیاست کا عالم ہاتھ میں دیا تو وہ بچ گئے۔ اور یہاں جو ذکر ہے، یہاں اللہ نے خود نبی کو سیاست اسلامیہ کا وارث بنایا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ رب کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ اے داؤد، اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو زمین میں آپ کو اپنا نائب بنا۔ اس نائب کا کام کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے حل کریں۔ یہ ہے سیاست اسلامیہ کا کردار۔ جو سیاست دان ہوتا وہ بھی تو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے، وہ بھی تو خدمت خلق کر رہا ہے، وہ بھی تو عامت الناس کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے، وہ بھی تو اس کی سولوشن دیتا ہے جو وقت کے نبی کو رب کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ کوئی کہنا مولوی تجھے کس نے بنایا؟ تو کہ مولوی نبی کا وارث ہے، اور اسی وجہ سے مولوی کو اللہ نے نبی پاک کا وارث بنایا ہے، تو وہ علم میں بھی وارث ہے، دین میں بھی وارث ہے، سیاست میں۔ یا داؤد انا جعلناک، اے داؤد ہم نے آپ کو بنایا خلیفۃ فی الارض، پوری زمین میں اپنا نائب۔ جو کام اللہ کے وہ خالق ہونے کے ناطے ہیں، اس کام کی صفات کا کچھ حصہ مخلوق ہونے کے ناطے انبیاء کو ملا کہ آپ نے یہ کام میرے لوگوں، میری مخلوقات کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور کوئی معاملہ پیش ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی فساد ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی معیشت کا مسئلہ ہو، کوئی اور پرابلم ہو، تو فاحکم بین الناس بالحق، حق ٹھیک، بہترین، ماجبین، دل نشین، حسین طریقے سے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ یہ دوسرے نبی کی دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب توجہ، اسی نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ نبوت کے سیاست کی دلیل اللہ کے قرآن سے پیش کرنے لگے۔ آپ کی توجہ ہے یا ہل گئی ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں، مضمون خشک تو نہیں ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں مشکل الفاظ کو آسان زبان میں پیش کروں۔
اس پر خون جگر لگتا ہے کہ اوکھے لفظوں کو سوکھا کریندا کی تو آپ توجہ رکھنا. رب کریم نے ایک اور نبی کی سیاست کو اس انداز میں بیان فرمایا. یہ آپ کی خدمت میں سورۃ سبا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے انبیاء کے اسلامی سیاست کے ٹریولنگ سفر کو بیان فرمایا کہ نبی کس طرح اسلامی معاملات میں، اسلامی رعایا کے اندر اسلامی سیاست کے لیے سفر فرمایا کرتے اور اس سفر کے لیے ان کی سواری کیا ہوتی تھی اور اس سواری کی سپیڈ کیا ہوتی تھی اور اس کے پہنچنے کی ترتیبیں کیا ہوتی تھی. سنیے رب کریم سورۃ سبا آیت نمبر 12 یاد رہے گا. یہ سن کے دشمن کے منہ پہ بچ جائیں 12 یوں تو یاد رہے گا. آدھرے نیند منہ تے تو 12 بج گئے. آیت نمبر 12 وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. فرمایا سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور اپنی امت اور رعایا کے لیے سفر بھی فرما رہے ہیں اور اس سفر میں معاملات بھی حل ہوتے ہیں. 1 مہینہ سواری چلتی رہے پھر جا کے پہنچے. جس جگہ سواری 1 مہینہ کا سفر طے کرنے کے بعد پہنچے، سلیمان کا تخت اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. جہاں سے صبح اڑا شام اس جگہ پہنچا جہاں 1 مہینے کی مسافت. وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ. اچھا 1 مہینے کا مسافت کا سفر صبح سے شام ایک سے دوسرے پہر میں کٹ گیا. فرمایا جی ہاں. اے اللہ پھر واپسی میں تو مشکل ہوئی ہوگی. پھر واپسی میں دار الامارہ، دار السلطنت، دار الحکومت، کیپٹل آف دا سٹی، اس شہر کی بنیاد کو اور اس حکومت کی جگہ کے دفتر تک رعایا کے امور اور اسلامی سیاست کے انجام دینے کے بعد واپسی کا سفر کیسا تھا؟ فرمایا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. جہاں واپسی ہوتی تھی تو وہ بھی 1 مہینہ سواری کو لگتا. سلیمان علیہ السلام کا تخت صبح سے شام جاتا بھی اور ہو کر آ بھی. میرے دوستو، یہ تیسرے نبی کی سیاست اسلامیہ کی دلیل میں اللہ کے قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب توجہ رکھنا. میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ تم اس مسجد میں کیوں بیٹھے ہو تو ہم کہیں گے مسجد کی بنیاد دیکھو کہ مسجد شروع کہاں سے ہوئی. ہم دکھا دیں گے 4 پارے کا پہلا صفحہ کہ اللہ کی زمین پہ پہلے بنا ہے تو اللہ کا گھر بنا ہے. تو جب اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر بنا ہے تو کوئی ہم سے پوچھے سیاست کہاں سے شروع ہے، ہم کہیں گے یہ بھی انبیاء سے شروع ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلا. کہتے نہیں ہے ہماری جمعیت علماء اسلام کے لیے کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، بولیے بولیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. یہ اس دلیل سے مشتق ہے. میرے دوستو، اب چلو احادیث پاک کی طرف، رسول اللہ کے فرامین کی طرف، آقا انعامدار کی احادیث کی طرف. کیا ہم صرف قرآن کی آیت اس کے بعد حدیث کا معاملہ نہیں رکھتے؟ جی رکھتے ہیں، کئی تفاصیل کے ساتھ رکھتے ہیں. توجہ رکھو، میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنے لگا. رب کریم نے رسول کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا اے نبی، آپ نے دنیا میں دین کا کام کرنا ہے. اس میں کام کے اندر دن بھی ہے اور رات بھی ہے. آپ کی رات کے مشاغل کیا ہونے چاہیے اور آپ کی دن کی مصروفیات کیا ہونے چاہیے. یہ اللہ کے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک چیز کے ثبوت کے طور پہ واضح آیات قرآنیہ نازل کر کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام ترتیبوں کو جمع کیا اور یوں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. دن کی محنت آپ کرنے کے بعد جب رات کو اللہ کے لیے ٹھہرتے ہیں، آپ کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن رات کا کچھ وقت اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے نکال دیں. یہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ رات کے معاملے. لیکن دن کے معاملات آپ کے کیا ہیں؟ تو اللہ کا قرآن نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے پیغمبر دن میں آپ نے لمبا تیرنا ہے. سبحا، سباحت، سوئمنگ، تیراکی. یہاں ان لک فی النہار مشیا طویلا نہیں ہے کہ آپ نے دن میں لمبا چلنا ہے. یہاں سبحا آپ نے تیرنا ہے. تو تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے؟ اگر اس فرق کو سامنے رکھے تو اس آیت کی حقیقت میں اترتا ہوا بندہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا. ایک ہے تیرنا، ایک ہے چلنا. آپ سارے جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو دریا بھی ہیں، الحمدللہ زمینیں بھی ہیں. تو دریا میں پانی میں تیرا جاتا ہے، زمین پہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ تو آیت اتری ہے مکہ مکرمہ میں، سورۃ مزمل پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع. مکہ میں کوئی دریا ہے؟ بولیے. کوئی نہر، مکہ کا کوئی سمندر، کوئی سوئمنگ پول بھی نہیں ہے وہاں پر اس وقت جب آیت اتر رہی ہے. کوئی ٹیوب ویل بھی وہاں نہیں لگا ہوا. تیرنا کہاں ہے؟ نبی کو تیرنے کا کیا مطلب فرمائے؟ اسے کہتے ہیں با محاورہ سمجھانا. الفاظ کچھ اور، مطلب اس کا مزید کچھ اور. سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہنے لگا. میں نے پوری رات جاگ کر گزاری. ایک لفظ یہ ہے، اب اس لفظ کو میں بدلتا ہوں. میں نے پوری رات اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں لگایا. دونوں کا مطلب ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ ایک ہے. کوئی کہے گا مولانا سرمچوں کتھا تے سرمے دانی کتھا، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ رات کو تو کوئی سرمے دانی آپ کے پاس نہیں تھی. آپ نے کہا پوری رات میں نے آنکھ کو نیند کا سرما بھی نہیں لگا. کیا مطلب؟ میں کہوں گا لفظ سرما ہے، کیونکہ سرما لگانے سے آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی، میں پوری رات جاگتا رہا. تو سرما لگانے میں کچھ اور تمثیل ہے. تو یہاں ان لک فی النہار مشیا طویلا، اے نبی آپ نے دن میں زیادہ لمبا چلنا ہے. ایک تعبیر یہ تھی. لیکن ایک ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے. تیرنے میں کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. کیوں؟ جو بندہ چلتا ہے وہ کسی سے ملتے ہوئے رکتا بھی ہے، تھک جائے تو ٹھہرتا بھی ہے، اکتا جائے تو سستیاتا بھی ہے، کوئی اور چائے پانی کو جی کرے تو بیٹھتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے. اس کے بعد تھکاوٹ اتار کے پھر آگے چلتا ہے. یہ چلنے والے کا کام ہے. لیکن تیرنے والے کا کام یہ نہیں ہے. جو بندہ دریا میں اترتا ہے پھر تیرتا تیرتا چلا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ سستیاتا نہیں ہے، وہ آرام نہیں کرتا، وہ کسی سے گفتگو کے لیے وقفہ نہیں کرتا، کسی سے گپ شپ کے لیے رکتا نہیں ہے. وہ رکتا ہے تو ڈوبتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے تو غرق ہوتا ہے، وہ آرام کرتا ہے تو زمین پانی میں جاتا ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری مسلسل، اس کی ذمہ داری کنٹینیوسلی، اس کی ذمہ داری مسلسل چلنا ہے، مسلسل تیرنا ہے. رب نے فرمایا اے نبی ان لکا فی النہار سبحا طویلا، آپ نے مسلسل چلنا ہے. مراد یہ ہے آپ کی امت بھی ہے، آپ کی رعایا بھی ہے. جب عوام کا کام ہو، جب رعایا کا کام ہو، آپ نبی بھی ہیں، اسلامی سیاست دان بھی ہیں، پھر اپنی عوام کے کام میں مسلسل ذمہ داری ادا کریں. اس میں رکاوٹ نہیں رکھنی، اس میں وقفہ نہیں رکھنا، اس میں آرام نہیں کرنا، اس میں سستیانے کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے. مسلسل سفر کرنا. ورنہ مکہ کی زمین پہ آپ مجھے پانی کا کوئی دریا دکھا دے،
ان لک سبحن ان لک فی النہار سبحن طویلا کی شرح پھر سمجھ آ جائے. وہاں تو پانی نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے بواد غیر ذی، کھجور کے علاوہ اگتا کچھ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے. تبھی تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کے لیے کیوں دوڑی تھی؟ پانی. وہاں تو پانی نہیں ہے تو تیرنا کہاں سے آئے گا؟ پانی نہیں ہے تو سوئمنگ اور تیراکی کہاں سے آئے گا؟ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. آؤ میں اس حدیث کو، اس آیت کو حدیث سے حل کرنے لگا ہوں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی المتوفى 59 ہجری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں جگہ دے. فرمایا نبی پاک نے، میرے صحابہ آؤ میں تمہیں سیاست انبیاء سناؤں. صحابہ متوجہ ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. فرمایا لوگو نبی آتے بنی اسرائیل کے وقت کی بات کر رہا ہو، انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. حضور پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی. ایک نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے کو نبی بھی بنا کے بھیجتے، اسلامی سیاست دان بھی بنا کے. تبھی تو خلیفہ بنتا ہے نا، خلفہ نبی، مکمل پہلے کی ذمہ داری لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اپنے لیے فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. تبھی تو کہتے ہیں نا، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی. فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور نے اپنے لیے ارشاد فرمایا لوگو میں انبیاء میں آخری نبی اور انبیاء کا آخری اسلامی سیاست دان. میرے بعد نبوت ختم، رسالت ختم، پیغمبری ختم. یوں صحابہ نے سوالیہ نظروں سے رسول اللہ کے چہرے کا شربت دیدار پی رہے ہیں، اور سوالیہ نظروں سے حضور کو دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد نبوت ختم، اسلامی سیاست دان بھی آپ نبیوں میں آخری، آپ کے بعد نیا نبی نہیں آنا، تو کیا اللہ نے ختم نبوت کی طرح ختم سیاست بھی فرما دی کہ نبوت بھی ختم، سیاست بھی ختم، نبوت بھی بند، سیاست بھی بند، نبوت کا دروازہ قیامت تک بند؟ تو کیا سیاست اسلامیہ کا دروازہ بھی قیامت تک بند ہے؟ اسے کہتے ہیں سوال حالیہ، آنکھوں آنکھوں سے دیکھ کے پوچھنا. رسول پاک علیہ السلام نے آنکھوں سے جواب عطا فرمایا. فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ. فرمایا نہ میرے صحابہ، امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرے بعد میں یہاں رک کے کہتا ہوں، اوے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کے غیرت مندو، جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس نبی کی سفارش قیامت میں ہم سب کو اللہ دے، اس نبی کا فرمان سنو. فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ. ابو ہریرہ دنیا میں اعلان کا ڈنکا بجا دے، میرے بعد نبوت تو ختم ہے، اسلامی سیاست جاری ہے، میرے خلفاء علماء آئیں گے، کئی آئیں گے، آ کر سیاست میں میرے وارث ہوں گے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ہے سیاست اسلامیہ میں نبوت کا فرمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اسلامی سیاست میں اپنا وارث کرا. اچھا پھر ایک دو بھی نہیں ہے،
فیکثرون، فرمایا کثرت سے آئیں گے، ہر صدی میں آئیں گے، ہر زمانے میں آئیں گے۔ میرے دوستو، جب یہ قرآن کریم کی 4 آیات، 3 باقی نبیوں کی، چوتھی رسول اللہ کی، 4 آیات، اور 5ویں نمبر پہ فرمان مصطفیٰ جو ان چاروں کو حاوی ہے، ان چاروں کی تشریح ہے، سب کو ملا کر ارشاد ہے، تو یہ دلیل 5 دلیلوں میں آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ سیاست اسلامیہ نبوت کی میراث۔ اس کے بعد میرا وہ بھائی جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ میرے عالم کو مخاطب کر کے یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مولوی صاحب تو مسلح سنبھالتا ہے، کوئی سیاست دی کیڑی لوڑ ہے، وہ یہ تو نہیں کہے کہ تجھے سیاست کی کیا ضرورت، تو مسلح سنبھال۔ میں لیا میں تھا، مجھ سے سوال ہوا، مولانا مجھے یہ بتائیں عالم کا سیاست ممبر پہ کرنا کیسا ہے؟ ممبر پہ سیاست کرتے ہیں۔ اچھا یہاں بھی ایک بات کرو، کچھ لوگ سیاست تو عالم کی مان جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مسجد میں نہ کرو، یہ نواں فتویٰ ہے صحیح، ممبر پہ نہ کرو، یہ تو اللہ رسول سناؤ، وہ سمجھیں نا یہ میں سیاست کوئی کورو پانڈو دے کس سے دنا ہے، اور خدا کے بندے یہ بھی تو اللہ رسول کی بات ہے۔ یہ جو میں نے 5 دلیلیں پڑھی ہیں، 4 اللہ کے قرآن سے، 5واں حضور کے فرمان سے، یہ اللہ رسول کی بات نہیں ہے تو کس کی بات ہے؟ تو جب اللہ رسول کی بات ہوگی تو اللہ رسول کے گھر میں بیٹھ کے سنائیں گے نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ عالم سیاست کرے پر ممبر پہ کرنا کیسا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ریل چلتے ہوئے کبھی دیکھی ہے؟ کہتے جی ہاں کئی بار سفر بھی کیا ہے۔ میں نے کہا ریل کو موٹر وے پہ چلاؤ، پٹڑی پہ کیوں چلاتے ہو؟ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا سمجھا دیتا ہوں، ریل پٹڑی پہ کیوں چلتی ہے؟ موٹر وے تو چلے، سی پیک کے ہوتے ریل بھجاؤ، ادھر کیوں نہیں دوڑاتے؟ کہتے ہیں پٹڑی ریل کے لیے بنی ہے۔ میں نے کہا ممبر عالم کے لیے بنا ہے، اور عالم نبی کی وراثت کے لیے بنا ہے، اور نبی نے عالم کو سیاست پہ اپنا وارث کرا۔ یہ میں پترا ریل پٹڑی تے چل سی، میں مولوی ممبر تے بیٹھ کے سیاست اسلامیہ لسے سی، یہ تو مجھے نہیں کہہ سکتا۔ میرے ہاں ایک ایس پی صاحب ہے، وہ ریٹائر ہوئے تازے، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نے گفتگو کی اور قائد ملت اسلامیہ کے لیے ووٹ ممبر پہ مانگا، کھلے کھلی تو ہمارا کام ہے بتانا، لوگ دیں نہ دیں ان کی مرضی، ہم اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کل قیامت میں اللہ کو جواب دے سکے مولا ہم نے اپنی طاقت کے مطابق پورا کام کیا۔ تو وہ ایس پی صاحب کھڑے ہو گئے، مجھے کہا مجھ ممبر پہ سیاست نہ کرو۔ میں نے کہا میں بھول گیا ہوں سینما میں جا کے جمعہ پڑھانا، میں نے ادھر جمعہ پڑھانا تھا، بھول کے اتنا پڑھے دا پیا، کیا مطلب؟ میں نے کہا جس نبی نے ممبر پہ جمعہ پڑھانا عالم کی ذمہ داری لگائی ہے، اسی نبی نے سیاست اسلامیہ ممبر پہ عالم کی ذمہ داری لگائی۔ مولی ممبر تیرے سے جی کوئی چوک تے کھڑو کے تیری دکان تے باسی، ٹھیک ہے چوک پہ بھی ٹھہرے گا، کوئی پرابلم نہیں، دین کی دعوت ادھر بھی دے گا، لیکن دین کی دعوت کی پہلی جگہ تو ممبر نبوی ہے۔ تو ہم سے یہ لے سکتا ہے ممبر پہ سیاست نہ کرو۔ اچھا ایک جملہ اور کو، میں لاہور میں مجھ سے ایک بہت بڑے صحافی ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا مولانا ہم نے آپ کے بیانات سنے، سیمینار سے آپ کے لیکچر سنے، آپ کی گفتگو سنی، آپ کی گفتگو میں بڑی سختی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ سختی کا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ ممبر پہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء کی بات کرتے ہیں، ممبر پہ سننے والا تو پیپلز پارٹی کا بھی ہے سامنے، سننے والا مسلم لیگ نون کا بھی ہے، مسلم لیگ قاف کا بھی ہے، مسلم لیگ باقی مسلم لیگ کا بھی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی ہے، اس میں باقی لوگوں کے بھی جماعتوں کے ہیں، تو آپ صرف جمعیت علماء کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میری ایک بات سن، سوال کرنا آپ کا حق ہے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ جزاک اللہ، لیکن جواب سننا پھر میرا آپ کا حق ہے، میرا جواب آپ سنیں گے؟ کہتے جی ہاں، اور میں نے کہا چلائیں گے بھی پورا، آپ کا سوال پورا چل جائے اور میرا جواب پورا نہ چلے تو چاستہ نہ آئی نا۔ کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سنیں مجھے بتائیں جو باقی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں؟ سیاست جمہوری ملک ہے، ہر بندے کا حق ہے۔ میں نے کہا نا کل داڑھی منڈا آدمی، غیر عالم آدمی، دین سے دور آدمی کہے جمہوری ملک ہے، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں میرے پیچھے مسجد میں جمعہ پڑھو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہ جمعے دے 2 رکعت چلو 1 رکعت پڑھتا ہوں دے پیچھوں، کہ جی نہیں،
یہ تو عالم کا حق ہے. میں نے کہا جب جمہوری ملک ہے ہر بندہ رائے میں آزاد ہے, اندھے پیچھے جمعہ پڑھ, اندھے پیچھے نماز پڑھ. کہتے میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ یہ عالم کا حق ہے. میں نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے, سیاست بھی تو عالم کا حق ہے. جس نبی نے مصلی اور منبر عالم کے حوالے کیا, اسی نبی نے سیاست بھی تو عالم کے حوالے کی. کہتا ہے اس کا کیا مطلب باقی ساری جماعتیں بند کر دیں؟ میں نے کہا نہیں, باقی ساری جماعتیں اگر سیاست کرتی ہیں کریں, عالم کی زیر نگرانی کریں, علماء سے پوچھ کے کریں, علماء سے رہنمائی لے کر کریں, کیونکہ عالم اللہ کا قرآن بھی جانتا ہے, حضور کا فرمان بھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، سیاست و فراست مولانا فضل الرحمان زندہ باد، سیاست و فراست مولانا فضل الرحمان زندہ باد، اکابرین علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. میں نے کہا میرے بھائی باقیوں کو میں سیاست کا کھینچتا نہیں, ہم نے بھی کئی جگہ غیر عالم کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے, لیکن وہ ہمارے علماء کی نگرانی. اس کی مثال دوں, ایک مرتبہ غالباً 2007 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, 2008 کے, میں نے قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک کیمپین جلسے کی اسٹیج پر سوال کیا تو مجھے بڑا ہی زبردست جواب دیا. میں نے کہا حضرت ہمارا ایک کینڈیڈیٹ چھوٹی سیٹ پہ, اس کی اس وقت داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا حضرت یہ تو کوئی مولوی بھی نہیں ہے اور ہے بھی جمعیت علماء کی ٹکٹ پہ. تو لوگ پوچھتے ہیں چنگا مولوی یہ لبھو ہے, یہ تو مولوی نہیں, ہم کیا جواب دیں؟ تو کیا جواب دیا؟ میں نے کہتے ہیں یہاں جواب دوں یا اسٹیج پہ دوں؟ میں نے کہا پہلے مجھے سمجھا دیں, پہلے میں تو مطمئن تھے وہاں, آپ ادھر بھی دے دیں. کہتے ہیں بہت اچھا. مجھے کیا سمجھایا میں بتاؤں؟ کہنے لگے مفتی عبد الواحد امام کی داڑھی ہونی چاہیے, مقتدی بغیر داڑھی والا بھی چل جاتا ہے. میں نے کہا اس نے مانا عالم کو ہے, اس کا ووٹ عالم کے پاس ہے, اس کی سپورٹ عالم کے پاس ہے, اس کی تائید علماء کے ساتھ ہے. یہ مشترکہ کاس میں اس کا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے یا 1 چھٹانک ہے, عالم کے پلڑے میں جائے گا, غیر عالم کے پلڑے میں نہیں جائے گا. اگلی جواب میں خود آپ کو سمجھا دوں. اور ایڈی وڈی داڑھی والا سالہ مولوی صاحب کیوں نہ ہوئے, اور اگر وہ عالم کی زیر نگرانی نہیں ہے نا, چاہے یہودی ایجنٹ کی ذمہ داری میں کیوں نہ آ جائے, اس کا وزن اس کے پلڑے میں جائے گا. نہیں سمجھے؟ وہ سنت کے بغیر کیوں نہیں ہے, اس کا وزن علماء کی جماعت کے کھاتے میں ہے. اور یہ داڑھی ٹوپی پگڑی والا کیوں نہیں ہے, اس کا وزن غیر عالم کے کھاتے میں ہے. تو دیکھ لو بھائیو, کل قیامت سے پہلے اب دیکھ لو, اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سورت نمبر 36 سورت یاسین میں, کل قیامت میں میں مجرم کو مؤمن سے الگ کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح میں ایک عربی شاعر کا شعر پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں لوگو فَسَوْفَ تَرَا إِذَا انْكَشَفَتِ الْغُبَارِ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ. ابھی گرد و غبار ہے, ابھی ماحول میں کچھ نظر نہیں آ رہا. جب قیامت میں ماحول چھٹے گا پھر پتہ چلے گا تو گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا. اے اللہ کے بندو, اپنا وزن, اپنا ووٹ, اپنی سپورٹ, اپنی طاقت, اپنی تائید, اپنی توثیق, اپنی جوانی, اپنی صلاحیت, اپنی قوت, طاقت, ہمت, اپنی سکت علماء کے پلڑے میں ڈالو, تاکہ کل قیامت میں علماء کے وارثین میں آپ کو اٹھایا جائے, نہ کہ یہودی ایجنٹوں کے مؤیدین. یار میں سر پہ پگڑی رکھ کے, منہ پہ داڑھی رکھ کے, زندگی دین کا کام کر کے, ایک ایک جگہ اللہ اللہ کر کے, میں اپنی آخری عمر میں تائید اس کی کروں جس کے پیچھے یہودی, تائید اس کے کروں جس کے پیچھے عیسائی, تائید اس کے کروں جس کے پیچھے اقوام مغرب, اقوام کفر. اور میری داڑھی کہاں گئی, میری پگڑی کہاں گئی, میری دینی محنت کہاں گئی؟ نہ بابا نہ, ہم مر کے بھی انہی کے ساتھ. مرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک جملہ فرمایا تھا, اس نے کہا ہوا مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. اے کاش تم مرزا اسد اللہ خان غالب دہلی اردو کی زبان, اردو کا ترجمان, اردو کا نام, اردو پیرائے خط کو دنیا میں رواج دینے والے اس شاعر کے اس جملے کو سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں آخری عمر میں آ کے ذلیل ہوں تو فائدہ, میں جیسے پہلے آل حق کے ساتھ رہا اب بھی آل حق کے ساتھ اچھا لگے.
وہ کہتے ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، غرق دریا ڈوب مرتا نا، میرا جنازہ بھی نہ ہوتا، میری مزار بھی نہ ہوتا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا، یعنی آخری عمر میں ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. آج میں تمام آپ حضرات کو اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اپنے علماء بھائیوں کو، اپنے طلبہ ساتھیوں کو بستہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس دین کے کام کو سمجھو، علماء کے کام کو سمجھو، جمعیت علماء کے کام کو سمجھو. اے پیو ڈارے دا کم چاہ کے نہیں کھڑوتے، اے اللہ دا کم چاہی کھڑے، نبی دا کم چاہی کھڑے. یہ اپنے خاندانی معاملات میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے تو دین کا ہے، نبی کا ہے، شریعت کا. اور میرے دوستو، مجھے ان لوگوں نے نہیں کہا کہ تم کوئی جمعیت کی کمپین کرو، میرا اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، میں ایز اے عالم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر مدرسے، ہر مسجد، ہر محراب میں جا کے بغیر میزبانوں کی ترغیب کے جملہ کہتا ہوں کہ تم میرا اشتہار چھاپتے ہو، میرے لیے مجمع بلاتے ہو، میرے لیے آپ سب کچھ اکٹھے کرتے ہو، تو میری ذمہ داری ہے جسے میں حق سمجھتا ہوں اسے ڈٹ کے کہنا بھی جانتا. اب تو بڑا امن ہے. ہم نے یہودی ایجنٹ کے دور میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارا. اس پر ہمارا کردار الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم نے کہا اگر تمہارے پاس طاقتیں ہیں تو یزید کے پاس بھی طاقت تھی، سر پھر بھی حسین کے پاس. دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، ہمت علی کے گھر کے پاس تھی، یزید کے پاس نہیں تھی. کربلا والے کٹ کے بھی جیت گئے، یزید جیت کے بھی ہار گئے. یزید تھا، حسین ہے، حسین رہے گا. ہم نے وقت کے یزیدوں کو اس وقت سے نہیں مانا، ہم آج کے یزیدوں کو کیسے مانے؟ نانا، میرے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. فرمایا ظالم اور جابر حکمران ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، تم افضل جہاد کا ثواب پا جاؤ. تو میرے دوستو، یہ کام علماء کا ہے. جمعیت علماء اسلام کوئی ماں دا کم تے نانی دا کم چاہ کے نہیں کھڑی، یہ سیاست نبوت کو سنبھال کے بیٹھے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ذہن میں جو بات مالٹا کی جزیرے کی قید میں آئی تھی، انہوں نے 1919 میں آ کے جمعیت علماء کی بنیاد رکھ کے آپ کی اور میرے لیے رہنمائی کی. آج جمعیت علماء اپنا 100 سالہ بنا چکی ہے. آج جمعیت علماء پورے 100 سال سے زائد عمر پا چکی ہے، لیکن جس مشن پر شیخ الہند نے بنیاد رکھی تھی، ایک انچ بھی اس کے پیچھے نہیں. اور میرے دوستو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے علماء نے، وہ کہتے ہیں نا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو ہم نے، یعنی عام دنیا دار سیاست کے معاملات ہم نے چھوڑ کے ایک فقط نام محمد سے محبت کی. یہ کام ہمیں علماء نے سکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام. سنیں، میں انشاءاللہ اس عنوان پر بھی بات کرتا ہوں. یہ جو آپ نے پرچی بھیجی ہے بہت اچھا کیا. ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ. گیٹ سے بائک آیا ہے اسی لیے ٹھاٹھا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھیں، خدا کے بندے، ایک موٹر سائیکل پہ جو سارے انتے دیکھیں. میں نے اپنا پنکھا بند کرایا، سارے علماء کو گرمی میں بٹھایا تو میں سمجھانے کے، اور تو سب انتے دیکھو. اچھا ایک گنو ایک دفعہ. توجہ، یہ ہے سیاست نبوت جس کا وارث عالم ہے. میں خلاصہ دینے لگا ہوں. مسلح امامت مولوی کو ڈھڈو نہیں ملا، بھئی انہیں منہ تے داڑھی ہے چلو ایک امام بڑھاؤ. نا مسلح امامت حافظ کو نبوت کی وجہ سے ملا، منبر خطابت عالم کو نبوت کی وجہ سے ملا ہے، تبلیغ کے کام عالم کو نبی کی وجہ سے ملا ہے، تدریس و تجوید و تعلیم کا کام عالم کو نبی کی وجہ سے ملا ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے کا کام عالم کو نبی کی وجہ سے ملا ہے، جہاد کے میدان کارزار کا کام عالم کو نبی کی وجہ سے ملا ہے. تو سیاست اسلامیہ کا کام بھی عالم کو نبی کی وجہ سے. آدھا دین پر ہم نہیں چلنے دیں گے، پورے دین کی بات کریں. میں نے اپنے 4 ماہ میں حضرت جی
مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ خدمت کی تھی. حضرت جی مولانا جمشید شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ ریمنڈ رحمہ اللہ، وہ ایک جملہ فرماتے تھے. تبلیغ میں چلنے والے ہمارے بزرگ شاید اس جملے کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہوں. وہ فرماتے تھے، اگر آپ کو یاد ہے سنیں، وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. سنا ہے آپ نے؟ یہ ان کا لفظ ہوتا تھا. ہمارے اکابر بڑا کامل جملہ بولتے تھے. فرماتے تھے پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے. پورے دین میں جہاں علم ہے، تجوید ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، تدریس ہے، خانقاہ ہے، وہاں اسلامی سیاست ہے. ادھا کام نہ کرانڈے پورا پورا. یہ نہیں ہے اپنے مرضی کا لے لو اور اپنی مہنگائی کے خلاف چھوڑ دو. صحابہ نے سیاست کی یا نہیں کی؟ میرے دوستو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے ماتحت مختلف شہروں کے گورنر، یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ ابو بکر خلافت اول ہے، بیعت بھی ہے. یہ بیعت کیا ہے؟ ابو بکر نبی تو نہیں ہے کہ اس کی بیعت ہو رہی ہے وہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نامزد ہوئے، یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے لیے کمیٹی بنی، یہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو ارباب حل و عقد مہاجرین و انصار نے بیٹھ کے خلیفہ بنائے، یہ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نامزد ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی حکومت حوالے کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ ہاں، طرز سیاست میں فرق ہے. ایک عرصہ ہو گیا، اس کے طرز کے معاملات فرق ہو گئے. اب اقوام متحدہ بن چکا ہے، اب دنیا کے سرحدات بن چکے ہیں. اس وقت تو ہر ملک کے ماسک کے ملک کے خدائے ماسک تھا. اب تو ہم اپنی باؤنڈریز میں بند ہیں. اس وقت کی سیاست کی ترتیب اور تھی وہ بھی سیاست. آج کی سیاست کی ترتیب اور ہے یہ بھی سیاست. خدا کے بندے آپ کیسے؟ یہ تو وہی ہے، ایک بندے نے کہا کرسی کو آگ لگا دو. کیوں بھائی؟ اور پھر اس نے ویڈیو میں کرسی کو آگ لگا دی. کئی کرسی پہ صحابہ نہیں بیٹھتے تھے اور اس نے آگ لگائی ماچس سے. میں نے کہا صحابہ ماچس بھی نہیں چلاتے تھے. آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے؟ مولانا صاحب وہ آگ لگا رہے ہیں کس کو؟ صوفے کو، کرسی کو. صحابہ نہیں بیٹھتے تھے. تو اس ماچس اور لیٹر سے آپ آگ لگا رہے ہیں. پیٹرول ڈالا ہوا ہے. صحابہ پیٹرول بھی نہیں ڈالتے تھے، ماچس بھی استعمال نہیں کرتے تھے. آدھا کام نہیں کریں، پورا کام. اور طرز خلافت بالکل ٹھیک ہے، وہ طرز خلافت بھی طرز سیاست ہے، لیکن سیاست کے معاملات کا فرق ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. اور میرے دوستو، اب جمہوری سیاست ہے. ہاں، یہ آپ کو سمجھا. جمہوریت میں فرق ہے. ایک ہے مغربی جمہوریت جو 100% کفر ہے، مغرب کی جمہوریت. اور یہاں پر اس جمہوریت کو کچھ نہ کچھ علماء نے کلمے پڑھوا دیے ہیں. 1973 کا آئین آپ کے سامنے ہے، جہاں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، اور مرد ہور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ. ان علماء کا کردار آپ کہاں سے لائیں گے؟ فراموش نہیں کریں گے. یا تو پھر ان کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دو. تے پچھو بچہ سارے کو فتو دی تو گامی علی ریڈی ہے کیسے بچی والی. اور خدا کے بندے، ان علماء نے بہت سی چیزوں پر یہ چیز ڈال دی. جس وقت قرارداد مقاصد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے 22 نکات میں منظور کرائی تھی، تو بڑے بڑے علماء کہہ اٹھے تھے کہ آج ملک پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کیوں؟ پہلی لائن اوپر لکھی ہوئی ہے. پہلی لائن پڑھیے کیسے؟ اوپر پہلے لکھا ہوا ہے. فرمایا مملکت خدا دا پاکستان قرآن و سنت کے مطابق اپنے قوانین بنانے کا پابند. قوانین کی قوانین سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اگر اس کے خلاف قانون سازی ہو تو رٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسے کالعدم قرار دلوا دو. یہ مغربی جمہوریت میں نہیں ہے.